گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہوگا اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت نہ کر سکوں۔ گلی کا کتا انور شاہ سے بہتر ہے۔ تو نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ یا رسالاتی، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اللہ کس کو نبی بنائے۔ تو نبی ہر ایرا غیرہ نہیں ہوتا، نبی اللہ کا ترجمان ہے، نبی اللہ کا نمائندہ ہے، نبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے دین کا محافظ ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نبی نہیں بنا دیتا۔ بہت سے کافر کہتے تھے کہ مال میں ہم زیادہ ہیں، محمد سے زیادہ ہمارے پاس مال ہے، سماجی حیثیت ہماری بہت ہے، ہمیں اللہ کیوں نہیں نبی بناتا؟ تو وہ اپنے آپ کو بڑی حیثیت والا سمجھتے تھے، مگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور نبوت جو ہے وہ کوئی کسبی اور اختیاری چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کر کے، کوئی ترکیب کر کے نبی بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، اللہ نبی کو تیار کرتا ہے، اللہ نبی کے اندر وہ کمالات پیدا کرتا ہے، اللہ نبی کے اندر قرآن کو سننے کی، برداشت کرنے کی، یاد کرنے کی، دعوت دینے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، عام آدمی اس کو سن بھی نہیں سکتا، فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے۔ ہر آدمی فرشتے کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس سے مل سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کیا، اور تیاری کے سلسلے میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ حضور کا سینہ کھولا گیا، بچپن میں بھی، جوانی کے آغاز میں بھی، معراج میں جاتے ہوئے بھی دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو وہیں پر رکھ دیا گیا۔ یہ تیاری ہے، یہ دل کا آپریشن ہے، یہ دل کے اندر قوت پیدا کرنا ہے تاکہ اس دل پر اللہ کا کلام اتر سکے، تاکہ یہ نبی اللہ کا کلام سن سکے، تاکہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالی کا ترجمان بن سکے، تاکہ یہ فرشتے کو دیکھ سکے، فرشتے کی بات سن سکے۔ تو نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، بندوں کے لیے اللہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ جو صفات نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں نبی کے اندر ہوتی۔ نبی تمام انسانوں میں سب سے شریف انسان ہوتا ہے، نبی اپنے عقل اور دماغ کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نبی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر لوگ اچھا نہ سمجھیں۔ اس لیے نبی کی یہ خوبیاں ہیں، نبی کی یہ کمالات ہیں، نبی کے یہ محاسن ہیں۔ اور ختم نبوت یہ اللہ کا امت محمدیہ پر ایک بڑا احسان۔ جواہر لال نہرو ملک کے وزیر اعظم تھے آزادی کے بعد پہلے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو بہت سارے فرقے ہیں، یہ قادیانی بھی اگر ایک فرقہ ہو جائے تو اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے علامہ اقبال موجود تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ قادیانی اپنے کو نبی کہتا ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ نبی کا باغی ہے، یہ دین کا باغی ہے، اور اس کو اگر مان لیا جائے جیسے اور فرقے ہیں
تو امت کے اندر جو اجتماعیت ہے، امت کے اندر جو امت پناہ ہے، وہ ختم ہو جائے. امت پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، کبھی متحد نہیں ہو سکتی، کبھی ایک نہیں ہو سکتی. اس لیے ختم نبوت کے خلاف کسی طرح کا دعویٰ یہ امت کے خلاف، دین کے خلاف کھلی بغاوت ہے. باغی کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوتی. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ایک بڑا احسان ہے اللہ کا امت پر. اور یہ ختم نبوت یا حضور آخری نبی ہے اور کوئی نبی اور نہیں ہوگا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اکابر جو علماء دیوبند ہیں، انہوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں. یہاں کی یہ دو بڑی شخصیات ہیں، یہ بھی دیوبند کی شخصیات ہیں. لیکن اور دوسرے حضرات، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب دیوبندی، جنہوں نے قادیانی کے خلاف گویا دارالعلوم سے پہلا فتویٰ دیا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، اور بعد میں اور بہت سے اکابر جو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی ساری دنیا میں تشہیر کریں گے، اس کے لیے قربانیاں دیں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، ان کی ہمت افزائی کی. علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے محدث، بہت سی حدیثیں انہیں یاد، مدتوں بخاری شریف پڑھاتے رہے. وہ بیمار تھے، ایک سفر میں ان کو جانا تھا، لیکن بھاولپور جو آج کل دوسرے ملک میں ہے، پہلے ایک ہی تھا سب، وہاں ایک کیس اور مقدمہ آیا. ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا شوہر جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ قادیانی ہو گیا. وہ قادیانی کو نبی ماننے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. اس لیے اس کا فیصلہ کیا جائے اور میرا نکاح اس سے توڑ دیا جائے. پورے ملک میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو دعوت دی گئی عدالت کی طرف سے بھی کہ لوگ آ کر یہاں عدالت میں بیان کریں کیا اس لڑکی کا دعویٰ صحیح ہے، کیا جو غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانتا ہو یا مسیح موعود مانتا ہو یا اور کچھ مانتا ہو، کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے. بہت سارے لوگ آئے. وہ خط علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے پاس بھی آیا. سفر کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، سخت مرض آپ کو لاحق ہے، لیکن بھاولپور کا لمبا سفر تھا، دیوبند سے بھاولپور کا، وہ پروگرام انہوں نے بنا لیا. اور انہوں نے ان کے صاحبزادے نے اپنی کتاب نقش دوام میں لکھا ہے کہ علامہ کشمیری بھاولپور پہنچے. تو علامہ کشمیری کے شاگرد
انوری لائل پوری نے بیان کیا ہے کہ جمعے کا دن تھا، جامع مسجد میں آپ تشریف لے گئے، وہاں مختصر بیان کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ علیل بھی تھے، کمزور بھی تھے، یہ مقدمہ تو کوئی ایسا نہیں، یہ تو ہم لوگ بھی دیکھ لیتے، آپ نے اس کے لیے اتنی تکلیف کیوں برداشت؟ تو وہ بات جو علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمائی وہ مجھے سنانی، اور اس سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت ظاہر ہوگی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب، گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہوگا اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت نہ کر سکا، اور آپ کے ختم نبوت کے لیے ہم نے قربانی نہ دی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے شیخ الحدیث، بڑے کچھ نہیں، گلی کا کتا انور شاہ سے بہتر ہے۔ اس لیے اس حال میں بھی میں یہاں آیا کہ کسی طرح اس مقدمے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گواہی دوں۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی کوشش، جد و جہد سے مقدمے کا فیصلہ اس خاتون کے حق میں ہوا اور اس آدمی کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک قادیانی کو ماننے والا ایک شخص کافر قرار دیا جاتا، اس میں ہمارے علماء کی خدمات ہیں، اور ختم نبوت کا عقیدہ کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ایمان ہے۔ سرکار دو عالم کو آخری نبی کوئی نہ مانے تو ایمان ہی نہیں رہتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مخلوق پھر اس سے بہتر ہو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں پر رہتے تھے، ایران کا واقعہ۔ ایک بادشاہ کہیں شکار میں جا رہا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی، اس کے فوجی انہوں نے برا بھلا کہا ان کو، تم کون ہو، یہاں کہاں سے آ گئے؟ اور بادشاہ نے بھی بلایا اور مذاق کیا ان سے، اور یہ کہا کہ دیکھو تم یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ ابھی اس کو بتانے کا وقت نہیں آیا، اس کو بتانے کا وقت جب آئے گا جب میری وفات ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو میں کہہ سکتا ہوں اور میرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو پھر وہ کتے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہی ختم ہو، وہ اپنے گھر چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ اب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بزرگ ہوئے، ایمان پر ہی خاتمہ ہونا تھا اور ہوا۔ تو خاتمے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو جب میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو مجھے کفن دفن کرنے کے بعد تم بادشاہ کے پاس جانا، اور چاہے جیسے اس کے دربار میں پہنچنا اور اس سے یہ کہنا کہ میرے والد فلاں ہیں، وہ فلاں جگہ آپ سے ملے تھے، آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جواب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے والد کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے اور وہ آپ کے کتے سے بہتر ہے۔ ایمان کی یہ اہمیت ہے
اگر ایمان ہے تو آدمی بہتر ہے، ایمان نہیں ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، پھر تو انسان ہو جانور ہو سب ایسے ہی۔ اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جو بھی کوشش دیوبند سے، لاہور سے اور جگہوں سے قادیانیوں کے خلاف ہوتی رہی، اس میں پیش ہمارے یہی علماء دیوبند تھے، اور انہوں نے اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک کہ پارلیمنٹ میں، پڑوسی ملک کے دستور میں یہ بات لکھ نہیں دی گئی کہ قادیانی کو نبی یا مسیح موعود ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو نبوت کا ایک مقام ہے، نبی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اللہ نبی کو تیار کرتا ہے